کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کو حیا جاوید کا سلام عرض ہے۔ 30 جولائی 2024 عیسوی بمطابق 23 محرم الحرام 1446 ہجری بروز منگلوار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ شدید ترین گرمی سے آخرکار لوگوں کو راحت نصیب ہوئی، کہیں ہلکی تو کہیں جم کر ہوئی بارشیں۔ وادی کے شمال، جنوب اور وسطی علاقوں سے کل صبح سویرے سے ہی رحمت باران کی خبریں موصول ہوئی۔ جہاں سری نگر میں صبح سویرے بارشوں کی اطلاع کہیں سے بھی موصول نہیں ہوئی، تاہم سری نگر کے تمام لوگوں کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مایوس نہیں کرے گا۔ آخرکار دعائیں رنگ لائی اور سری نگر میں بھی اگرچہ مخصوص وقت کے لیے بارشیں ہوئی، تاہم لوگوں کو بہت حد تک راحت محسوس ہوئی۔ آئندہ کچھ دنوں تک جزوی طور پر ابر آلودہ موسم کے ساتھ بارشوں کا امکان، ندی نالوں کا بہاؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے جہاں لوگوں کو راحت نصیب ہوئی، وہیں وادی کے کئی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے مشکلات بھی پیدا ہوئی۔ وسطی کشمیر بڈگام کے ہاردو لٹینیا علاقے میں تیز بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال جیسی رونما ہوئی۔ ضلع بڈگام میں ہی رٹسن علاقے میں بھی اندرونی علاقوں میں اسی طرح کی صورتحال پیدا ہونے سے تشویش کا ماحول نظر آیا۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے نہیں چل رہے ہیں، کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں۔ ایک پڑوسی کے طور پر ہم بہتر تعلقات کی امید رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب چین کنٹرول لائن کا احترام کرے اور ان معاہدوں کا احترام کرے جن پر انہوں نے ماضی میں دستخط کیے ہیں۔ جے شنکر۔ ہمارے جوان ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہماری قومی سلامتی کا حساس مسئلہ۔ اگنیور کے معاملے پر قوم کو گمراہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں بیان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی ہے، راجناتھ سنگھ۔ ملک کی ترقی کے لیے حکومت کے بڑے ویژن کا خاکہ پیش کرنے کی خاطر وزیر اعظم نریندر مودی آج CII کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ شیر کالونی سوپور میں پراسرار دھماکہ، 2 بچوں سمیت 4 افراد لقمہ اجل۔ علاقے میں صف ماتم کی لہر، پولیس نے حقائق جاننے کے لیے تحقیقات بڑے پیمانے پر شروع کر دی ہے۔ قوم کی نئی نسل کو مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی بہرور کرنے کی ضرورت پر زور۔ جب تک ہم اپنی آنے والی نسلوں کو علوم دین سے آراستہ نہیں کرتے، تب تک ہمارے جملہ مسائل کا حل ہونا مشکل ہے۔ سری نگر کے شہر خاص میں مکتبہ مسیح الامہ چندپورہ کی سالانہ تقریب سے میر وائس کا خطاب۔ بات ہے کہ لوگ انہیں بیوقوف وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ باہر پھینک دے گی وہ سب کچھ جو کچھ بھی اس کے اندر دفن ہے۔ قرآن شریف میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن شریف میں 30 پارے ہیں۔ 1000 بار بشویم زدہن مشکل والا ہنوز نامی گفتن کمال بیان۔ یس یہ عمل، یس یہ قدم تہ تلو علاقائی طور، یہ ونکین سانہ نجات واحد تکیازِ تُہۍ چھِو وٕچھان کہ حالات و واقعات کتٮ۪تھ چھِ، سمٲجی طور کتٮ۪تھ چھِ أسۍ، اخلٲقی طور کتٮ۪تھ چھِ أسۍ، اقتصٲدی طور کتٮ۪تھ چھِ أسۍ، سیٲسی طور کتٮ۪تھ چھِ أسۍ۔ سانٮ۪ن تمام مشکلاتن تہٕ سانٮ۪ن تمام مصٲیبن ہُنٛد حل اگر کانٛہہ چیٖز چھُ سُہ چھُ صرف قرآن مجیٖد۔ الحمدللہ اگر نٔو نسل سۭتۍ
یمن آمت وچان ماشاء اللہ لکٹ بچہ سر طلبہ طالبات اتھ پہ محنت کران پورا علاقہ سپورٹ کران والنٹیئر نوجوان الحمدللہ بچین بچن پرناوان مے باسان امہ کھت ونکین کانٛہہ تہِ اہم کٲم کہ دین تو دینی تعلیم کن رجحان بڑھاون قرآن مجید پرن تو قرآن مجید پرناون یہ بڑ کام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کہ تہ مز بہترین قرآن پڑھ تو پرنائے ات مز چھس بہ مبارکباد پیش کران والدینن کہ تمو اس قدم تل پن بچہ مکتبن سوزن پن بچہ مدرسن سوزن تکیازِ بہٕ چھُس بار بار ونان ییٚتہِ ییٚتہِ موقع میلان چھُ کتھ کرنُک بہٕ چھُس وان کہ سون سورُے فوکس ہسا چھُ وٕنکٮ۪ن کیٛاہ بچہ گوٚژھ مروجہ تعلیم پرُن. سال رواں کے دوران ریکارڈ تعداد میں امرناتھ یاتریوں کی آمد کے بیچ 1800 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں بیس کیمپ سے وادی کی طرف روانہ ہو گیا. سیاحتی مقام ٹنگمرگ میں شدید بارشوں کے دوران پہاڑی سے ٹریکنگ کے دوران 2 نوجوان پھسل گئے، ایک لقمہ اجل دوسرا زخمی. پولیس سب انسپکٹر بھرتی امتحان کے پیپر لیک کیس میں ماسٹر مائنڈ کی ضمانتی درخواست مسترد. منی لانڈرنگ نہ صرف ملک کے مالیاتی نظام کے لیے بلکہ بڑے پیمانے پر عالمی معیشت کو سنگین خطرہ. عدالت. پونچھ کے مضافات میں زنگ آلودہ شل برآمد، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنایا، کوئی نقصان نہیں. بجٹ نے ٹیکس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. چکرویوا کا دوسرا نام پدماویا ہے، جو کمل کے پھول کی شکل میں خوف اور تشدد ہے. راہل گاندھی. مضموں قاضی گنڈ میں دوران شب نقب زنوں کا 5 مکانوں پر دعویٰ، لاکھوں روپے مالیت کا سونا، نقدی اور گھریلو چیزیں اڑا کر فرار، لوگوں میں تشویش. رواں مالی بجٹ کے دوران جسمانی طور پر ناقص افراد کے تئیں سرد مہری. جموں کشمیر ہینڈی کیپڈ ایسوسیشن کا پریس کالونی سرینگر میں پرامن احتجاجی دھرنا. عبدالرشید بٹ اسٹیٹ پریزیڈنٹ جموں کشمیر ہینڈی کیپڈ ایسوسیشن. آج جو ہم یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے یہ اس لیے آئے ہیں کہ جو بجٹ پچھلے دفعہ گورنمنٹ آف انڈیا نے پاس کیا ہے اس میں جسمانی طور معذور لوگوں کو نظر انداز کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو مرکزی گورنمنٹ ہے اس پر نظر ثانی کیا جائے. اور اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سارے ڈیمانڈس ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے 20 سال سے ہم لڑتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں، مگر گورنمنٹ تاسم بس نہیں ہو رہی ہے. ہم پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جینوئن ڈیمانڈ جتنے بھی ہے وہ ہمارے فلفل کیا جائے تاکہ ہم در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ ہو جائیں گے. کہاں پہ لگتا ہے کہ بجٹ میں آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے؟ کون سی چیزیں؟ بالکل ہے، روزگار میں بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے جسمانی طور پر معذور لوگوں کے لیے. اور جو ڈسیبلٹی ایکٹ 2016 اور اس میں جو انہوں نے نیشنل ٹرسٹ بنایا ہے اس میں بھی کٹوتی کی گئی ہے. اور ہم چاہتے تھے کہ جسمانی طور ناقص لوگوں کی جو پینشن ہے وہ بڑھایا جائے، اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا. ایسے طریقے سے بہت سارے ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہے. اور ہمارے جتنے بھی جسمانی طور معذور لوگ ہیں، خاص کر لکھے پڑھے نوجوان ہیں جو در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، MA BA کر کے، MA BEd کر کے، PhD کر کے وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے. SSRB کے جتنے بھی ہمارے ورٹیکلی ریزرویشن جو ہمیں انہوں نے ہارزنٹلی ریزرویشن دی گئی ہے 4%، مگر سرکار جو ہے وہ 4% کے 400 میں 4% ہمیں دینا چاہتے ہیں. مگر جس طریقے سے ان کو 20 پوسٹ سینڈ کیا جاتا ہے، 10% سینڈ کیا جاتا ہے، اس میں ہمارا کوئی پوسٹ نہیں کر رہا ہے. اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ہی بار 1000 پوسٹ ریکروٹمنٹ بورڈ کو پیش کرے تاکہ ہمارا حصہ بھی مل جائے، ورنہ تو ہمارے کوئی بھی فائدہ نہیں. گورنمنٹ کے دعوے سب بے بنیاد ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کیلیفورنیا کے جنگلات میں امریکی تاریخ کی سب سے بڑی آتش زدگی. خوفناک آتش زدگی 3.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیل چکی ہے. حقہ متحرک
اور آخر میں یہ خبر کہ منشیات کے خلاف پولیس کی مہم بڑگام میں منشیات فروش گرفتار، ممنوع مادہ برآمد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔